الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا یہ 14واں پارہ ہے اور سورۃ الحجر ہے، جو کہ قوم لوط کے ایک علاقے کا نام تھا۔ اس علاقے کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے ہلاکت کے واقعات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا، آپ کو یاد دہانی کروائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ مشرکین مکہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، اور یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی جو پہلی قومیں تھیں ان کی ہلاکت کے اسباب اور جو وہ کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کو اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے کہ منکرین جو ہے ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، چونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی سچا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کہے گا تو عذاب نازل نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہر ایک کام کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت یہ بندے یہ خواہش کریں گے کہ ہائے کاش ہم کلمہ پڑھ لیتے، ہم مسلمان ہو جاتے، لیکن اس وقت کا پھر پچھتانا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام جب پریشان ہوتے تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دیتے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اس صورت میں تسلی بھی دی، کیوں؟ وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، معاذ اللہ من ذالک، تو ہمیں مجنون پاگل لگتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر تیری سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے ہیں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ یہ کہتے ہیں فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے۔ یہ کوئی اتنی عام سی بات نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ مطالبہ کرے فرشتے نازل ہو جائیں، اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ فرشتے نازل ہو جائیں یہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ کتنی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے مطالبات کیے، جب اللہ نے ان کے مطالبات کو پورا کر دیا، جو انہوں نے خواہش ظاہر کی اللہ نے پورا کیا، جیسا معجزہ طلب کیا، مانگا کہ اس طرح ہو جائے، اللہ نے ویسا کر دیا، پھر بھی نہیں مانے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے اور فرشتے نازل ہو جائیں۔ فرشتوں کے نزول کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ گیا، وہ فرشتے نازل ہو گئے، اللہ کا عذاب لے کے آ گئے، تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر یہ دیکھتے رہ جائیں گے
جو اللہ کا وہ عذاب لے کے آئیں گے، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا پھر ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ تو اس طرح اللہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اس بات سے پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب ان کی یہ باتیں سنتے تو ڈسٹرب ہو جاتے کہ اگر یہی بات ہے، اسی بات کے اوپر یہ ایمان لے کے آئیں گے تو اللہ فرشتوں کو نازل کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتے ایسے ہر بندے کے کہنے پہ نازل نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ یہ قرآن، یہ دین جو ہے، یہ شریعت محمدی جو ہے یہ بالکل محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن اور حدیث کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ حفاظت کس طرح کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوح محفوظ کے اوپر نازل کیا تو وہاں پر بھی اللہ نے اس کی حفاظت کا سخت و انتظام کیا ہے کہ وہاں پر ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ وہاں سے کچھ باتیں اچک لیتا تھا، چوری جا کے باتوں کو سنا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی اس کا انتظام کیا کہ شیطان وہاں سے کوئی باتیں وہ چرا نہ سکے۔ اللہ نے ایک ستارے وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے معمور کیے۔ جب وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیاطین جو ہیں یہ ایک نیچے بیٹھتا ہے، دوسرا اس کے کندھوں پر، تیسرا کرتے کرتے آسمانوں پہ چڑھ جاتے تھے، اور وہاں سے کچھ تھوڑی بہت باتیں جو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا سنتے تھے، اور پھر ایک بات وہاں سے سنی 100 اپنی طرف سے اس کے ساتھ گھڑ کے ملا کے جھوٹ ملا کے وہ جو نیچے جادوگر اور کاہن ہوتے تھے ان کو آگے بتاتے تھے، وہ پھر لوگوں میں پھیلا دیتے، اور جو بات انہوں نے اوپر سے سنی ہوتی جب ویسے ہو جاتا پھر وہ کہتے تھے دیکھا نا ہم نے کہا نہیں تھا ایسے ہی ہوگا، ہمیں پتہ ہے، ہم غیب جانتے ہیں۔ پھر وہ اس طرح کی لوگوں کے اندر باتیں مشہور کر دیتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے آسمان پہ ستاروں کو بنایا۔ وہ شہاب ثاقب جو ہے، وہ شعلہ جو ہے ستارے کی صورت میں جب یہ سننے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں وہ ستارہ شیطان کو لگتا ہے اور اس کو وہ بھسم کر دیتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا انتظام اس وحی کی حفاظت کا یہ کیا کہ آسمان پہ وہ شہاب ثاقب جو ہے، وہ شعلے جو ستارے ہیں ان کو معمور کیا، ان کو بنایا۔ یہ جب بھی سننے کے لیے کچھ اوپر چڑھتے ہیں وہ ان کو لگتے ہیں۔ دوسرا نظام اللہ رب العزت نے، اور اسی کی نگرانی کے اندر فرشتے وہ وحی لے کے نبی علیہ السلام تلک آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ جو اللہ نازل کر دے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اس میں نبی علیہ السلام ایڈ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اے نبی جو تم نے اگر اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات کہی نا، وہ بات جو ہم نے بیان نہیں کی، ہم نے نازل نہیں کی، اپنی طرف سے تو نے کہہ دی، ہم تیرے دائیں کندھے سے پکڑ کے تیری شاہ راہ کو کاٹ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی سختی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تربیت کی اللہ نے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بھی نبی علیہ السلام بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قیامت تلک اس قرآن میں کوئی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی وہ شامل نہیں کر سکتا، جس طرح پہلی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کی تھی۔ اللہ رب العزت ایسے افراد کو پیدا فرمائیں گے جو اس کی حفاظت کریں گے، اور جو کوئی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس میں کھوٹے اور کھرے کو الگ کر کے دکھائیں گے۔ اور اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کھٹکنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو اللہ نے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ اسی طرح
اسی صورت کے اندر قوم لوط اور اصحاب الحجر جو ہیں ان کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، نبی ان کے بعد اللہ کا پیغام لے کے آئے، انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا، تو پھر یہ قوم ہلاک ہو گئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو قرآن ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور جو قرآن ہے اس جیسی اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اسے بھی بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اس آیت کو نازل کر کے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اللہ نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی جو آیات ہیں ان کو عطا کیا، اور جب یہ 7 آیات نازل کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے آخری جو آیات ان کو 2 نور بھی کہا گیا ہے۔ اور جب یہ فرشتہ لے کے آیا تھا نا، اس نے کہا تھا اے نبی یہ جو آج آپ کو دی جا رہی ہیں آپ کی امت کے لیے تحفہ لے کے آیا ہو، آج سے پہلے یہ کسی امت کو یہ دی نہیں گئی، کسی امت کے حصے میں نہیں آئی، اس لیے یہ آپ کو عطا کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے انہیں نور بھی کہا ہے۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کا مذاق بناتے تھے، ان کے ساتھ نپٹنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق بناتے تھے، انا کفیناک المستہزئین، اللہ ان مذاق کرنے والے کو خود ہی کافی ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ چند ایک مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں۔ دوسری صورت 14ویں پارے میں سورۃ النحل ہے، جس کے اندر اللہ کی خالقیت کا وہ اعلان ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کا وہ خالق اور مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے زمین آسمان میں ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ ہے، اور انسان کو اللہ نے ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے کیا ہے کہ یہ پیدائش کے بعد جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے والا اور طرح طرح کے بہانے تراشنے والا بن گیا۔ اور اسی طرح والانعام خلقہا، اللہ نے چوپاؤں کو بھی پیدا کیا، لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تأکلون، ان چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ منافع کے وہ سامان اس نے رکھے ہیں، اور ان میں سے بعض چوپائے ایسے بھی ہیں جن کو تم کھاتے ہو، گوشت کے طور پر استعمال کرتے ہو، کسی سے ان کی اون سے تم گرمی یعنی سردی سے بچنے کا سامان وہ کرتے ہو، کوئی کپڑوں میں استعمال کرتا ہے، کوئی اس کو لحاف وغیرہ بنا کے استعمال کرتا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہی تو ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان چوپاہوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں اسی میں اس صورت کے اندر پیدا کی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، وہ بوجھ جو اس جانور کی پیٹھ پہ رکھا ہے، اگر تم اپنے سر کے اوپر یا اپنی پیٹھ پہ رکھتے، ہو سکتا ہے کہ تم اس کو اٹھا نہ سکتے، برداشت نہ کر سکتے، جان کے بازی ہار جاتے۔ اللہ نے ان چوپاؤں کو پیدا کیا تمہارے لیے اور تمہارے متحد کر دیا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دودھ اور شہد کی وہ نعمت کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیوی، پوتے اور نواسے، ان رشتوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ گھر جو ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس گھر کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ بندہ سارے دن کی محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا جب گھر آتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، گھر میں اپنے والدین کو دیکھتا ہے، بیوی بچوں کو دیکھ کے اوپر نظر پڑتی ہے، دن کی ساری تھکاوٹیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس گھر کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے، اور اس کے اندر تمہیں اللہ نے بیٹے، پوتے، نواسے عطا کیے ہیں جو کہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے
اسی صورت کے اندر جو مشرکین مکہ کے معبود تھے ان کی اللہ رب العزت نے نفی کی ہے کہ ان کی حالت کو بیان کیا ہے کہ مشرکین جن کو اللہ کے علاوہ رب بناتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کہ یہ تو خود اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، خود بنائے گئے ہیں۔ جو خود کسی کی پیدا کردہ چیز ہو وہ اوروں کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بنانے والا جب چاہے ان کو ختم کر دے، جب چاہے ان کو بنا دے، یہ تو اس کی مرضی ہے، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ شجر حجر جو ہیں، انسان نے تمام مخلوقات وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے اس صورت کے اندر عجیب ہی مثال بیان کی ہے توحید کو سمجھانے کے لیے کہ اگر توحید کو سمجھ نہ ہو تو پھر اس مثال سے سمجھ لیجئے۔ اللہ نے ایک غلام کی وہ مثال کو بیان کیا ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ کیا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فی سواء افبنعمت اللہ یجحدون، کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے تمہارا متحد کر دیا، دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے رزق زیادہ عطا کر دیا، وہ اس مال کی وجہ سے کسی بندے کو اپنا ملازم رکھ لیتا ہے، اس کو اپنا نوکر بناتا ہے، وہ اس بندے کے لیے ملازمت کرتا ہے، یہ اسے تنخواہ دیتا ہے۔ اور یہ تنخواہ دینے والا ملازم جو ہے اگر اپنے مالک کے برابر آن کھڑا ہو، اس کی برابری کرنا چاہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور وہ رب جس نے سب کچھ بنایا، تمہیں زندگی دی، تمہارے پوری زندگی کی ایک ایک نعمت عطا کی، پوری کائنات کو جس رب نے بنایا اس کی مخلوقات میں سے ایک حقیر سے بندے کو اٹھا کے تم اس رب کا شریک ٹھہرا دو، اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو، تم یہ برداشت نہیں کرتے، چند روپے پہ اور چند پیسے دے کر کے وہ رب کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا کوئی شریک بنا دیا جائے؟ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پاگل عورت کی مثال بھی بیان کی ہے کہ اس بندے کی مثال جو ایسا کرتا ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، اس عورت کی طرح ہے کہ جس عورت نے سوت کو کاٹا اور اس کو سوت بنانے کے بعد اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پہلے اس کے اوپر محنت کی، سوت کاٹتی رہی، جب وہ مکمل ہو گیا تو پھر اس کو خود ہی کاٹ دیا۔ اس سے بڑی بیوقوف عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسی مثال اس بندے کی ہے جو نیک عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ بھی کرتا ہے کہ وہ گناہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس عورت کی محنت نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس طرح اس بندے کی نیکیاں بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دو مثالیں اس صورت کے اندر بیان کی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھو تو اللہ سے شیطان مردود کی وہ پناہ طلب کر لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر کے پھر اس کو پڑھا کرو۔ اور اس صورت کے اندر اللہ نے اس بندے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو مجبوری کی حالت میں اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو یہ کلمہ کفر کہنا اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتا۔ اس کی تفسیر میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کے حالات کو بیان کیا ہے کہ جب سیدنا عمار نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، کفار نے تشدد کیا اور زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجبوری کی حالت میں ایسا کر دے تو یہ زبان سے کلمہ کفر کہنا اس کے لیے یہ نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شکر کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی
سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اپنے والد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، والدہ کی ممتا کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، غیر علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، اس کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان بھی کیا، یہ ساری آزمائشوں سے دوچار بھی ہوئے، لیکن کبھی بھی شکر کو نہیں چھوڑا۔ اور تمہاری آزمائشیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی سیرت کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو شاکر بنا لیجئے، شکر گزار بندے بنیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔